اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ دوستو اور بزرگوں، قرآن مجید کو صحیح پڑھنا تجوید کے اعتبار سے، قرات کے اعتبار سے، اس کے مخارج کے اعتبار سے، اس کی ادائیگی کے اعتبار سے، اس کے ناظرے کی اہمیت، یقیناً جب تک قرآن مجید کا تلفظ صحیح نہ ہو اس وقت تک اس کی ادائیگی، اس کا حق نہیں ادا ہوتا۔ یقیناً اس کے حق ادا کرنے کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو ابھی ہم نے آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی ہے، اس آیت میں حق کا تلاوت، قرآن مجید کا حق ادا کرنا ہے۔ اس میں تجوید نمبر 1، یہ لفظ عام طور پر اردو میں بولا جاتا ہے جید علماء، عمدہ علماء، پختہ علم والے۔ اور جب ہم عمدہ کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم قرآن مجید میں جو بھی رموز اوقاف لکھے ہوتے ہیں ان کو ملحوظ خاطر رکھ کر پڑھیں تو یقیناً قرآن مجید عمدہ پڑھا جا سکتا ہے۔ ان رموز اوقاف میں آپ دیکھیں گے لام الف لا بھی لگا ہوتا ہے، میم بھی ہوتا ہے وقف لازم کے اعتبار سے، صاد بھی ہوتا ہے، زے بھی ہوتا ہے، معانقہ بھی ہے، اور توئے بھی ہے، رہا بھی رکھنا ہے، ساکن بھی کرنا ہے۔ اگر ہم ان کو ملحوظ خاطر رکھ کر پڑھیں تو ان کے لیے ایک جملہ کافی ہے۔ اگر ہم وہ جملہ لکھ کے آپ کو بتائیں، دیکھیے ہم کہتے ہیں روکو، مت جانے دو، تو اس کے معنی ہوں گے ہم نے صرف روکو یہاں تھوڑا سا وقفہ کیا، مت جانے دو اس کا مطلب ہے روک لو۔ اور یہی اگر ہم دیکھیں روکو مت جانے دو، تو اب اس کے مفہوم یہ ہوگا کہ جانے دو۔ الفاظ وہی ہیں اور عبارت بھی وہی ہے، صرف ایک تھوڑا سا وقفہ کرنے کے بعد ہم نے دیکھا ہمارے معنی تبدیل ہو گئے۔ بالکل اسی طرح جب ہم قرآن مجید کو دیکھتے ہیں تو اس میں لام الف لا لگا ہے، زے لگا ہے، صاد لگا ہے، سین لگا ہے، اور وقف لازم کے اعتبار سے میم لگا ہے، معانقہ لگا ہے، تو ان کو اگر ملحوظ خاطر رکھ کر پڑھے، ہر قرآن مجید میں یہ صورت موجود ہے اور اس کی تفصیلات بھی وہاں لکھی ہوئی ہے۔ کسی بھی قرآن مجید کو پڑھنے والے کے لیے ان باتوں کی مشکل کبھی نہیں ہوئی کہ وہ کیسے اس کو صحیح نہ پڑھ سکے۔ بہرحال جو اصل بات ہوتی ہے اس کی قرات میں ہوتی ہے، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو۔ سورہ مزمل میں یہ بات آئی ہے، اور ایک دم سے ایک ہی سانس میں کسی عبارت کو پڑھنے سے اس کا صحیح مفہوم بھی نہیں رہتا اور سننے والے کو بات سمجھ بھی نہیں آتی کہ کیا کہا جا رہا ہے۔ تو اس لیے کہا کہ ٹھہر ٹھہر کر جو دل پر اثر کرے، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اس اعتبار سے دیکھیے۔ اور اس کا جو اس کے بعد کا مفہوم ہے، دوسرے نمبر پر ہم نے دیکھا قرات، اور تیسرے نمبر پر ہم دیکھتے ہیں مخارج۔
مخارج کے اعتبار سے اس کی اہمیت دیکھیں۔ ہر ٹرمنالوجی، ہر اصطلاح جو بولی جاتی ہے، اور اصطلاح کا مطلب ہوتا ہے کہ بات آپ سمجھ جائیں، جس زبان سے آپ بات کو سمجھ آ جائے، اس کی اصطلاح کہلاتی ہے۔ قرآن مجید کی جو اصطلاحات ہیں تجوید کے اعتبار سے جو ہم تک پہنچی ہیں، ہم نے ان کو آپ کے سامنے اس لیے بھی نہیں بولنا کہ یہ ہماری اردو کے ساتھ وہ میچ نہیں ہے۔ ہمیں وہ الفاظ یاد کرنے پڑتے ہیں، اور اگر ہم ان الفاظ کو یاد کرنے میں اپنی ساری صلاحیت کھو دیں تو اصل مقصد ہی ہمارے ہاتھ سے نکل جائے، تو پھر اس کا فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ بات لمبی ہو جاتی ہے، نہ سمجھ آنے والی بات ہوتی ہے۔ اس اعتبار سے مخارج کو دیکھیں کہ ہمارا کہیں مخرج کہاں سے آنا ہے، کسی حرف کا مخرج کہاں سے آنا ہے۔ مخرج کے اعتبار سے قرآن مجید میں 28 حروف تہجی ہیں، اس میں سے 14 قمری ہیں اور 14 حروف شمسی ہیں۔ ایسا لفظ جو قمری حرف سے شروع ہو رہا ہو، اس کا جو معرب میں لام الف لام لگانے کے لیے، معرفہ کرنے کے لیے ہم لگاتے ہیں، وہ حرکت میں آ جاتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کتابن سے الکتاب، تو یہ کاف جو ہے وہ قمری حرف ہے۔ کتابن سے، اب یہ نکرہ ہے، عام بات ہو رہی ہے، تنوین لگی ہوئی، اس کا اعراب تنوین والا ہے، اور اگر ہم اس کو شروع میں اس کو خاص کرنے کے لیے الکتاب کریں تو دیکھیے معرفہ کرنے کے لیے جو الف لام ہم نے لگایا وہ پڑھا گیا ہے، اس کے وہ ساکن کیا ہے ہم نے الکتاب، تو گویا بات سمجھ یہ آئی کہ کوئی بھی لفظ جو قمری حرف سے شروع ہو رہا ہوگا، اس کا جو معرب لام لگانے کے لیے، معرفہ کرنے کے لیے ہم نے الف لام لگایا، وہ حرکت میں آ جائے گا۔ اور قمری حروف 14 ہوتے ہیں، میں ابھی آپ کے سامنے بات رکھوں گا۔ اسی طرح جب ہم شمسی کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو ایک لفظ ہم لکھتے ہیں سوالی۔ اب یہ اردو ہے، اور جب ہم اس کو عربی بناتے ہیں تو یہ سوالیہون بن جاتا ہے، اور یہ بات نکرہ کی ہے، عام بات ہو رہی ہے۔ ہم کسی دکان پہ جائیں، کوئی چیز مانگیں تو اس کی ورائٹی ہمارے سامنے آ جائے گی، وہ ورائٹی کو ہم کہتے ہیں عام چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں۔ جب ہم اس کو خاص کرتے ہیں، خریدنے کے لیے مخصوص کرتے ہیں، تو پھر اس کے شروع میں ہم الف لام لگاتے ہیں۔ جیسے عام کتابیں، کتابن، بہت سی کتابیں، لیکن جب ہم کہتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، تو یقیناً الکتاب معرفہ ہو گیا، وہ خاص قرآن مجید کے لیے بولا گیا۔ اسی طرح جب ہم کہتے ہیں صالحون تو کسی عام صالح مرد کی بات ہوتی ہے، اور جب ہم اسے کہتے ہیں الصالحون، اس کی تنوین کو ہم ختم کر لیتے ہیں، اور جو الف لام لگایا، لام یہاں سائلنٹ ہو جائے گا، اور سواد جو ہے وہ تشدید لے کے آئے گا، تو یہ شمسی حرف کی لفظ کی پہچان ہے کہ یہ شمسی حرف ہے۔ اب ہم ان کو یاد رکھنے کے اعتبار سے آپ کے سامنے اگر ایک جملہ لکھیں، حق کا خوف عجب غم ہے، حق کا خوف عجب غم ہے، تو یہ سارے حروف جتنے ہیں وہ قمری حروف ہیں، یعنی ان حروف سے کوئی لفظ شروع ہوگا تو وہ اس کا جو الف لام ہے وہ حرکت میں آ جائے گا، یہ قمری حروف ہوئے۔ اور جو شمسی ہوتے ہیں اس کو یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے، دال دال سے آپ متصلاً تو جو تک 10 حروف بنتے ہیں ان کو آپ پڑھیے، دال زال روزہ سین شین صاد ضاد طا ظا، یہ حروف بنتے ہیں، اور اس کے شروع میں آپ تا لگائیے، سا لگائیے، اور آخر میں آپ لام نون لگائیے، تو یہ شمسی حروف بنتے ہیں۔ کوئی لفظ ان شمسی حروف میں سے کسی حرف سے شروع ہوا تو اس کا جو سواد ہے وہ شمسی ہے، تو وہ تشدید لے کے آئے گا، یہ ایک فرق رہے گا۔ یہ تجوید کا ایک قاعدہ تھا جسے ہم نے ابھی آپ کے سامنے رکھا ہے، نکرہ اور معرفہ اس کے عربی کی اصطلاحات کو کہتے ہیں۔ بہرحال ہم نے مخارج کے اعتبار سے بات دیکھنی ہے کہ یہ
28 حروف ہیں، اس میں ایک بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ اگر ہم کسی بھی یہ الف کو بغیر حرکات کے لکھیں تو یہ الف کہلائے گا، لیکن اس کی شکل عربی میں اور اردو میں دونوں علیحدہ علیحدہ ہے، یہ بھی الف ہی کہلائے گا۔ لیکن جب آپ اس کے اوپر حرکت دے دیں، الف آ الف زیر ای الف کو پیش او، تو یہ حمزہ کہلائے گا، اور اس کی شکل الف والی ہو یا اس کی شکل حمزہ والی ہو تو یہ کہلائے گا حمزہ۔ بس یہ حمزہ کے اعتبار سے دیکھیے، عربی میں یہ دونوں ایک ہی سیم آوازیں اور سیم شکل سے ہی لکھا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، لیکن بلا شبہ یہ بات اردو میں بالکل علیحدہ ہے۔ بہرحال اس کو بھی بلحاظ آواز آپ شامل کرتے ہیں تو آپ کے حروف 28 بنتے ہیں۔ عام طور پر 29 حروف کہے جاتے تھے، بلحاظ آواز وہ 28 ہو گئے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ 28 حروف کو مخارج کے اعتبار سے جب ہم اس کے مخرج کو ملحوظ خاطر نہیں رکھتے، اس کے معنی بدل جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں قلب، اور قلب، اب اس کے معنی ہے دل کے اور اس کے معنی ہے کتے کے۔ یہ لفظ جو ہے سورہ کہف میں یہ آیا ہے، اور فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔ قلب، دل کے، لیکن صرف بات اتنی سی ہے، لیکن اس کی اہمیت دیکھیں، اہمیت کے اعتبار سے اگر ہم اس کو ملحوظ خاطر نہیں رکھتے تو معنی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ بہرحال میں ابھی آپ کے سامنے مخارج کا پورا بیان رکھتا ہوں، لیکن ایک بات سمجھ لیں کہ اس کا مخرج اتنا مشکل نہیں ہے۔ پریکٹس میکس دی مین پرفیکٹ۔ اگر آپ اس کی پریکٹس کرتے چلے جائیں تو یقیناً آپ اس کے صحیح ادائیگی تک پہنچ جائیں گے۔ لیکن میں مارکیٹ میں جاؤں یا آپ مارکیٹ میں جائیں تو ہم وہاں سے جا کر یہ کہیں کہ کالا مارکر دے دو، تو کبھی بھی ہم نے اس کالے کو کولا کبھی نہیں کہا۔ کبھی کہا ہو ہم نے کہ کولا مارکر دے دو، یہ کیا بات ہوئی؟ اس کو پر بھی کر دیا، اس کی آواز بھی موٹی کر دی، تو ایسا ہم نے کبھی بولا نہیں۔ کالا کالا ہوتا ہے اور وہ سمجھنے والا کالا ہی سمجھ رہا ہوتا ہے۔ اس کے لیے ایک آپ کے سامنے بات ذرا دلچسپ ہو جائے کہ ایک قاری صاحب کسی حلوائی کی دکان پر چلے گئے تو انہوں نے کہا شیرہ ہے، انہوں نے کہا ہاں ہے تو صحیح، قاری صاحب اتنا گاڑھا نہیں ہے جتنا گاڑھا آپ نے مانگ لیا ہے۔ تو 28 حروف تہجی، ان سب کو آپ نے پر اور بول نہیں کرنا، سادہ سے الفاظ میں بولیے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی مشکل پڑھائی میں نہیں رکھی کہ ہم اس کے ادائیگی میں ہی اس کی مشق کرتے کرتے ہی ہم اپنے لیسن پہ بھول گئے، لیکن بہرحال اس کی اپنی اہمیت ہے کہ اس سے معنی کے تبدیل ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ مخارج کے اعتبار سے جو 28 حروف ہیں، اس کے منہ کے اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں ہمارے 5 حصے ہیں منہ کے، اور اس میں اور دلچسپ بات آپ دیکھیے کہ جسم کے ہر حصے کی اللہ تعالیٰ نے ورزش رکھی ہے، اور یہ جو گلا ہے یہ اس کی ورزش کیا ہوگی؟ اور اگر گلے کی ورزش نہ ہو، میں اس کو ورزش کے طور پر کہہ رہا ہوں، تو یقیناً بخار آنے سے پہلے انسان کا گلا ہی تو خراب ہوتا ہے۔ تو اس ورزش کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید کو بھیجا ہے تاکہ انسان کے گلے کے وہ ریشے جس کی ورزش نہیں ہو رہی ہوتی، اس کی قرآن پڑھنے سے ورزش ہو جائے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان وعلمہ البیان، یعنی قرآن مجید انسان کو اللہ تعالیٰ نے قوت گویائی دی ہے تاکہ وہ قرآن مجید پڑھے اور اس سے مزین آوازیں نکالے۔ تو اس اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے منہ کے حصے جو ہیں وہ 5 ہیں۔ دیکھیے سب سے پہلے حلق، دوسرے نمبر پر تالو، تیسرے نمبر پر زبان،
चौथे नंबर पर नाक और 5वें नंबर पर होंठ। 28 हरूफ इन 5 हलक के जगह में से आ रहे होते हैं और इसके जो 28 हरूफ के ग्रुप्स हैं वो 9 ग्रुप्स बनते हैं जिनमें ये इन ग्रुपों में ये अल्फाज आते हैं। और ये भी यकीन जाने तजवीद के एतबार से बहुत आसान है। हमने किसी भी अरबी की इस्तिलाह को आपके सामने नहीं रखना, हमने आसान बात आपके सामने रखनी है ताकि हमेशा के लिए आपको ये याद हो जाए। ये तो बच्चे को भी याद हो जाती है। देखिए जैसे हम कहते हैं अलिफ बा ता सा जीम कॉफ सीन लाम लो, ये 9 हरूफ हैं जो हमने याद किए हैं और ये 9 ग्रुप्स बनते हैं पूरे 28 हरूफ के। तो देखते हैं कैसे ग्रुप्स बनते हैं। ये अलिफ का जो ग्रुप है वो हरूफ हल्की का है, यानी हलक के 6 हरूफ निकलते हैं। इसको आप यूं आ भी कह सकते हैं, इस तरह भी आ कहें, आ हा गैन हा, आहा ऐन हा गैन हा, आहा। देखिए इसकी तरतीब दोबारा देखते हैं पढ़ाई के एतबार से। आ हा ऐन हा गैन हा, ये हरूफ हल्की बनते हैं। इसके 3 हिस्से हो जाते हैं, हलक के 3 हिस्से हो जाते हैं। पहला हिस्सा सीने से आ रहा है, दूसरा हिस्सा जो है ऐन और हा वो हलक की नरम हड्डी से आ रहा है। आप बोलिए आ और नरम हड्डी को यहाँ से उंगली से दबाइए, जहाँ आपकी आवाज़ बड़ी बारीक हो जाए वहाँ से ऐन और हा निकल रहा होता है। और उसे थोड़ा सा हंसनी देखिए, यहाँ पे आपकी उंगली आ जाए तो यहाँ देखिए गैन और खा आएगा। यकीनन आप इसकी मशक करेंगे तभी ये आपके सामने निखर कर बात सामने आएगी। पर इसका दूसरा ग्रुप देखिए, बा है, वाओ, फा और मीम, ये होंठों के हरफ हैं। इनमें से कोई एक हरफ बा, वाओ, फा, मीम आप होंठ खोल कर नहीं बयान कर सकते। हाँ, आप होंठ खोलिए और फिर आप इन चारों हरफों में से कोई एक हरफ निकाल के दिखाइए। यकीनन ये होंठों के हरफ हैं। तो इससे ये 4 हरफ होंठों से आएंगे। उसके बाद ता देखिए, दाल और तो, ये इसमें ये तो जो है ये पुर हरफ है। इसका निकालने का तरीका बहुत आसान है। देखिए ता 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 दा 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 तो ये पुर हो जाएगी आवाज। बस आपको कोई हरफ इसमें से निकालना आसान हो तो आप इस ग्रुप को याद कर लें, उस पर बाकी 2 हरूफ भी वहाँ से निकलेंगे। मिसाल के तौर पर हम किसी दुकान पे जाते हैं, हमें दाल चाहिए, तो हम अपने ज़हन को उस जगह पर लेके आए कि हमारी ज़ुबान कहाँ लगी है जब हमने दाल कहा। तो जहाँ हमारी ज़ुबान लगी वहाँ ता भी आ रहा होगा और तो भी आ रहा होगा। तो जो है वो पुर हरफ है। इसमें देखिए जाल में आपके सा और जोर ये हरूफ आ रहे हैं सा में, और ये मिनल समराती सा आपकी ज़ुबान जो है उसकी नोक नहीं बल्कि ज़ुबान का पीछे का कुछ हिस्सा वो दांतों में आएगा, तब ये सा ज़ा अल्लज़ीना, तब ये अदा होगा। तो इस एतबार से इसकी मशक कीजिए। ये 3 हरफ इस ग्रुप से आए और ये जीम और शीन और या ये तालु के हरफ हैं जीम, और इसकी सही प्रोनाउंसिएशन जो है अगर आप देखें तो इस तरह से लिखा जाता है जीम। जब आप इन 3 हरफों को प्रोनाउंसिएशन के एतबार से
تلفظ کے اعتبار سے صحیح بولیں گے تو پھر دیکھیے جیم ادا ہوگا، جیم۔ آگے دیکھیے اس کو میں لکھ رہا ہوں شین۔ جب ہم اس طرح سے پروننسیشن اس کی لکھیں گے تب وہ شین ادا ہوگا، اور یا کو جب ہم لکھتے ہیں تو پھر ہم یہ کہتے ہیں یا، ذرا جھٹکے سے آئے گی آواز اس کی، یا یا۔ تو دیکھیے تالو کے ساتھ آپ کا جو خلا ہے وہاں سے آواز آ رہی تھی، اس کے بعد قو اور کاف، یہ دو گروپ بنتے ہیں کوے کے۔ اس کے بعد دیکھیے سین، اب یہ سین جو ہے وہ سیٹے کے دانتوں کے روپ بنتے ہیں اور زبان صاف رکھتی ہے، زبان کے روپ ہی بناتے ہیں، سین سے صاد اور ز ز أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون فسيكفيكهم الله سيقول السفهاء۔ تو یہ دیکھیے آپ اس اعتبار سے الفاظ کی ادائیگی، اور نام جو آپ کا حرف ہے اس پر آپ کا 3 حرف آ رہے ہیں، لام، نون اور را، یہ آپ کے ناک کے حرف بن رہے ہوتے ہیں، اور ذو جو ہے یہ بالکل علیحدہ سے مخرج ہے۔ اس مخرج کو ہمیں سمجھنے کے لیے آسان سمجھنا ہوگا، اس کو ہم نے متنازعہ بنایا اور اس سے ہم نے مسلکوں کی تقسیم کرنا شروع کر دی۔ ہم بچے کو کسی قاری کے پاس لے کے جا رہے ہوتے ہیں، پہلے پوچھتے ہیں آپ دعا پڑھتے ہیں یا دعا پڑھتے ہیں، تو اس سے ہماری تفریق ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو ایسی بات نہیں ہے، اگر ہمیں علم آ جائے، قرآن کی بات سمجھ آ جائے تو یقیناً یہ بات بہت آسان ہے۔ دیکھیے اس کا مخرج نہ دال سے ہے اور نہ زوئے سے ہے، ان دونوں حروف کے ساتھ اس مخرج کا، ذوات کا مخرج میچ ہی نہیں ہوتا، نہ یہ مرد ہے اور نہ یہ مرض ہے، اور یہ مرض تو کوئی لفظ ہی نہیں ہے۔ بس اس کے مخرج کو آپ آسانی سے سمجھیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ آپ وہی آواز جو آپ کی گلے کی آواز ہے اس کو سیدھا نکالیے اور اپنی زبان کو آگے ٹیڑھا کیجیے، وہ یہ آواز بنتی ہے اس کی، وہ یہ آواز بنتی ہے، وہ۔ دیکھیے آپ عرب لوگوں کو بھی پڑھتے ہوئے سنیں گے تو دال کے ساتھ نہیں اس کی آواز آئے گی بلکہ درمیان میں اس کی آواز ہے۔ اور یہ آواز بھی آپ دیکھیے جہاں بھی قرآن مجید میں ذوات سے کوئی لفظ آیا، ذلہ والضالین یہ آیا، تو یہ گمراہ آواز تھی، بھٹکی ہوئی آواز تھی، اور جس طبقے کے لیے یہ لفظ بولا گیا وہ عیسائیوں کے لیے یہ لفظ بولا گیا۔ ہم کہتے ہیں انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم والضالین، ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں یا اللہ جن پر تو نے انعام کیا ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھانا، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ دکھانا جن پر تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہو گئے۔ تو یہ بھٹکی ہوئی آواز ہے، اس کو آپ نے اسی طرح سے نکالنا ہے جیسے آپ کو بتایا گیا ہے۔ آج میرا یہ مخرج کا مضمون جو ہے یہ مکمل ہوا، لیکن اس کے بعد میں آپ کو اسی مضمون میں ادائیگی بھی سکھاؤں گا۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں میں آپ کے سامنے ادائیگی کی بات کروں گا۔ جزاک اللہ خیر۔